جب یزید نے امام حسین کو غلط کام کرنے سے کہا تو حضرت امام حسین نے اس کو صاف صاف منع کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین نے غلط کام سے منع کیا تو اس کا قتل کر دیا جائے۔ امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ چلتے چلتے آپ ایران کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ پیچھے پیچھے یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کی روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے شروع کر دیے۔ 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسۂ رسول کہتا ہے کہ ان کو 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس گئے اور ان کو حضرت امام حسین کا یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزید کی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ 1 رات میں پیاس سے ان کا اور بھی برا حال ہو جائے گا، شاید صبح تک یہ یزید کی بات کو مان لیں گے۔ یہ سن کر یزید کی فوج نے امام حسین کو 1 رات کی مہلت اور دے دی۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ پھر رات ڈھلنے لگی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا، اے بیٹے جاؤ اذان دو۔ اس کے بعد علی اکبر نے اذان دی۔ فوراً بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنی ہی دیر میں یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت ہوتا گیا، ایک ایک کر کے خاندانی رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں رہا، حضرت امام حسین ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ایک سے دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہنیں بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ امام حسین ان سے کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرا آخری سلام قبول کرو۔ آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں، دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹے زین اٹھو، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر امام زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پورے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدوں نے ہمارے سبھی خاندانی اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اتنا سنتے ہی زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دے، میں بھی میدان جنگ میں جاؤں گا۔ یہ سن کر امام حسین کہتے ہیں، بیٹا بیماروں کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، تم خاندانی اہل بیت کے چشم چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جسے تمہارے نبی کہتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدوں نے کہا، اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا
اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیربان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں سیمر جو یزید کی فوج کا کمانڈر تھا وہ زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا حسین کی باتیں نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی۔ ایک طرف 22,000 یزیدوں کی فوج اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا امام حسین۔ اس کے بعد امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ہزاروں یہودی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم نصیب ہونے لگے۔ امام حسین کے ہاتھوں میں حضرت علی کی تلوار تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ یزید کی فوج کو تیزی سے کاٹ رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے گفا تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سیمر خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ سیمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ اتنے میں سیمر چلایا جاؤ جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے اے حور ملا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارو۔ اس کے بعد کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی پھینک کر مارتا تھا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ تیر، تلوار، پتھر اور گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتے رہے۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا یہی موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر یزید تک پہنچ جائے، اس کے بعد اور ہمیں انعام مل سکے۔ جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگتا ہے اور روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں ہی سیمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دے دو۔ سیمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے تو اس وقت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سیمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے تو جیسے ہی چلانے لگتا ہے سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سیمر دیکھ کر مسکرایا اور سوچنے لگا شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ سیمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سیمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی، سیمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ تو سیمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے۔ سیمر نے کہا تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے کہا کیا تجھے نہیں پتا کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد سیمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح نواسے رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا لوٹو لوٹو، اہل بیت کے خیمے کو لوٹ لو۔
ان کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، یزید نے کہا ہے کہ ان سب کے سر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ادھر یزید کی فوج خوشیاں منا رہی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔